پنجاب کا دوپٹہ۔ جب آدمی میری عمر کو پہنچتا ہے تو وہ اپنی وراثت آنے والی نسل کو دے کر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان بدقسمتی سے ساتھ ہی سمیٹ کر لے جاتا ہے۔ مجھے اپنی جوانی کے واقعات اور اس سے پہلے کی زندگی کے حالات مختلف ٹکڑیوں میں ملتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب وہ آپ کے حوالے کر دوں۔ حالانکہ اس میں تاریخی نوعیت کا کوئی بڑا واقعہ آپ کو نہیں ملے گا، لیکن معاشرتی زندگی کے پہلو سامنے آئیں گے۔ اگر معاشرتی زندگی کو بنظر غائر دیکھا جائے تو اس میں ہماری سیاسی زندگی کے بھی بہت سے پہلو نمایاں نظر آئیں گے۔ آج سے کوئی 20-22 برس پہلے کی بات ہے، میں کسی سرکاری کام سے حیدرآباد گیا تھا۔ سندھ میں مجھے تقریباً 1 ہفتے کے لیے رہنا پڑا، اس لیے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ بھی میرے ساتھ چلے۔ چنانچہ وہ بھی میرے ساتھ تھی۔ 2 دن وہاں گزارنے کے بعد میری طبیعت جیسے بے چین سی ہو گئی۔ میں اکثر اس حوالے سے آپ کی خدمت میں بابوں کا ذکر کرتا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھٹ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مزار یہاں قریب ہی ہے اور آج جمعرات بھی ہے، اس لیے آج ہم وہاں چلتے ہیں۔ وہ میری بات مان گئی۔ میزبانوں نے بھی ہمیں گاڑی اور ڈرائیور دے دیا کیونکہ وہ راستوں سے واقف تھا۔ ہم مزار کی طرف روانہ ہو گئے۔ جو شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مزار قریب آ رہا تھا، مجھ پر ایک عجیب طرح کا خوف طاری ہونے لگا۔ مجھ پر اکثر ایسا ہوتا ہے، میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کیریکٹر سے ہوں۔ علم کمتر چیز ہے، کردار بڑی چیز ہے۔ اس لیے صاحبان کردار کے قریب جاتے ہوئے مجھے بڑا خوف آتا ہے۔ صاحبانی علم سے اتنا خوف نہیں آتا، ڈر نہیں لگتا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو بہت سے لوگ ایک میلے کی صورت میں ان کے مزار کے باہر موجود تھے، گھوم پھر رہے تھے۔ ہم میاں بیوی کافی مشکل سے مزار کے صحن میں داخل ہوئے۔ بہت سے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام سنا رہے تھے۔ اس کلام میں جب شاہ کی شاعری میں موجود ایک خاص ٹکڑا آتا تو سارے سازندے چوکس ہو کر بیٹھ جاتے اور گانے لگتے۔ کلام میں یہ خاص ٹکڑا اس قدر مشکل اور پیچیدہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے بھی کم ہی اس کا مطلب سمجھتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی زمانے کے ساتھ ساتھ کھلتی چلی جاتی ہے۔ ہم بھی وہاں ایک دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ وہاں کافی رش تھا، کچھ لوگ زمین پر لیٹے ہوئے تھے، عورتیں مرد سب ہی، اور کچھ بیٹھے کلام سن رہے تھے۔ ہم بھی جا کر بیٹھ گئے۔ جب شاہ کی وائی مخصوص ٹکڑی شروع ہوتی تو ایک خادم دھات کے بڑے بڑے گلاسوں میں دودھ ڈال کر تقسیم کرتا۔ یہ رسم ہے وہاں کی کہ جب وائی پڑھتے ہیں تو دودھ تقسیم کیا جاتا۔ گلاس بہت بڑے بڑے تھے، لیکن ان میں 1.5 تولہ دودھ ہوتا۔ جب اتنا بڑا گلاس اور اتنا سا دودھ لا کر ایک خادم نے میری بیوی کو دیا تو اس میں دودھ لانے والے کی طرف بڑی حیرت سے دیکھا اور پھر جھانک کر گلاس کے اندر دیکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ دودھ ہے، پی لو۔ میں نے اپنے گلاس کو ہلایا۔ میرے گلاس کے اندر دودھ میں ایک تنکا تھا۔ میں اس تنکے کو نظر انداز کرتا تھا، لیکن وہ پھر گھوم کر سامنے آ جاتا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں دودھ کو تنکے سمیت ہی پی جاتا ہوں۔ چنانچہ میں نے دودھ پی لیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ آپ بھی پئیں، یہ برکت کی بات ہے۔ خیر، اس سے زبردستی زور لگا کر دودھ پی لیا اور قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص سے کہا کہ آپ ہمیں تھوڑی سی جگہ دیں۔ اس شخص کی بیوی لیٹ کر اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس شخص نے اپنی بیوی کو ٹہوکا دیا اور کہا، مہمان ہے، تم اپنے پاؤں پیچھے کرو۔ میری بیوی نے کہا کہ نہیں، اس کو مت اٹھائیں، لیکن اس شخص نے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ اس کی بیوی ذرا سمٹ گئی اور ہم دونوں کو جگہ دے دی۔ انسان کا خاصہ یہ ہے کہ جب اس کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو وہ لیٹنے کی بھی چاہتا ہے۔ جب ہم بیٹھ گئے تو پھر دل چاہا کہ ہم بھی آرام کریں اور میں آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا پاؤں پسارنے لگا۔ فرش بڑا ٹھنڈا اور مزیدار تھا، ہوا چل رہی تھی۔ میں نیند دراز ہو گیا۔ میری بیوی نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ میں چکر لگا کر آتی ہوں، کیونکہ یہ جگہ تو ہم نے پوری طرح دیکھی ہی نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ چلی گئی۔ 10-15 منٹ گزر گئے، وہ واپس نہ آئی تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں گم ہی نہ ہو جائے، کیونکہ پیچیدہ راستے تھے اور نئی جگہ تھی۔ جب وہ لوٹ کر آئی تو بہت پریشان تھی، کچھ گھبرائی ہوئی تھی، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ میں نے کہا خیر ہے؟ کہنے لگی اٹھیں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں۔ میں اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہاں رات کو دربار کا دروازہ بند کر دیتے اور زائرین باہر بیٹھے رہتے۔ صبح جب دروازہ کھلتا ہے تو پھر لوگ دعائیں وغیرہ مانگنا شروع کر دیتے۔ ہم وہاں گئے تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، آپ ادھر آئیں۔ شاہ کے دروازے کے عین سامنے ایک
लड़की खड़ी थी। उसके सर पर जैसे हमारा दस्तरखान होता है इस साइज की चादर का टुकड़ा था, और उसका अपना जो दुपट्टा था वो उसने शाह के दरवाजे के कुंडे के साथ गांठ देकर बांधा हुआ था, और अपने दुपट्टे का आखिरी कोना हाथ में पकड़े खड़ी थी और बिल्कुल खामोश थी। उसे आप बहुत ही खूबसूरत लड़की कह सकते हैं। उसकी उम्र कोई 16, 17 या 18 बरस होगी। वो खड़ी थी, लेकिन लोग एक हल्का सा बनाकर उसे थोड़ी सी आसाइश अता कर रहे थे ताकि उसके गिर्द जमघटा ना हो। कुछ लोग, जिनमें औरतें भी शामिल थीं, एक हल्का सा बनाए खड़े थे। मैंने कहा, ये क्या है? मेरी बीवी कहने लगी, इसके पाँव देखे। जब मैंने उसके पाँव देखे तो आप यकीन करें कि कोई 5-7 किलो के, इतना बड़ा हाथी का पाँव भी नहीं होता, बिल्कुल ऐसे थे जैसे सीमेंट, पत्थर या ईंट के बने हुए। हालांकि लड़की बड़ी दान पान की और दुबली पतली सी थी। हम हैरानी और डर के साथ उसे देख रहे थे तो वो मुंह ही मुंह में कुछ बात कर रही थी। वहाँ एक सिंधी बुजुर्ग थे। हमने उनसे पूछा कि आखिर ये मामला क्या है। उसने कहा, साईं क्या अर्ज करूं, ये बेचारी बहुत दुखियारी है। ये पंजाब के किसी गांव से आई है और हमारे अंदाजे के मुताबिक मुल्तान या बावलपुर से है। ये 11 दिन से इसी तरह खड़ी है और इस मज़ार का बड़ा खिदमतगार, वो सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग, उसकी मिन्नत समाजत करता है तो एक खजूर खाने के लिए ये मुंह खोल देती है 24 घंटे में। मेरी बीवी कहने लगी कि इसे हुआ क्या है। उन्होंने कहा कि इसके भाई को फांसी की सजा हुई है और ये बेचारगी के आलम में वहां से चलकर यहाँ पहुंची है और इतने दिन से खड़ी है और एक ही बात कह रही है कि ऐ शाह, तू तो अल्लाह के राज जानता है, तू मेरी तरफ से अपने रब की खिदमत में दरखास्त कर कि मेरे भाई को रिहाई मिले और उस पर मुकदमा खत्म हो। वो बस ये बात कह रही है। शाह अपनी एक नज़म में फरमाते हैं कि ऐ लोगों, 14वीं के चांद को जो बड़ा खूबसूरत और दिलकश होता है कोई खास अहमियत नहीं देता, जबकि पहली के चांद को जो नजर भी नहीं आता लोग छतों पर चढ़कर उंगलियों का इशारा कर करके उसे देखते हैं। ये क्या राज है? तुम मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें चांद का राज समझाता हूँ। ये शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की एक नज़म का हिस्सा है। वो लड़की भी बेचारी कहीं से चलती चलती, पता नहीं उसने अपने घर वालों को बताया भी है कि नहीं, लेकिन वो वहां पहुंच गई है और वहां खड़ी थी। चूंकि रात को मज़ार का दरवाजा बंद हो जाता है इसलिए कोई कनेक्शन नहीं रहता। उसने अपना दुपट्टा उतार कर वहां बांध रखा है। वो बाबा बता रहा था कि अब उसका चलना भी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से कदम उठाकर चलती है और हम सब लोग इस लड़की के लिए दुआ करते हैं। हम अपना ज़ाती काम भूल जाते हैं और हम उसके लिए और उसके भाई के लिए अल्लाह साईं से गिड़गिड़ा कर दुआएं करते हैं कि अल्लाह तू इस पर फजल करे। कितनी छोटी सी जान है और उसने अपने ऊपर क्या मुसीबत डाल ली है। मैं खड़ा उस लड़की को देख रहा था। उसका दुपट्टा अगर सर से उतर जाता तो वहां के लोग अपने पास से अजरक का या कोई और कपड़ा उसके सर के ऊपर डाल देते। मैं उसके देखता रहा। मुझे बाहर देखना, वाई सुनना और दूध पीना सब कुछ भूल गया। मैं चाहता था कि उससे बात करूं, लेकिन मेरा हौसला नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो इतने बुलंद किरदार और ताकत के मुकाम पर थी कि जाहिर है एक छोटा मामूली आदमी उससे बात नहीं कर सकता था। हमें वहां खड़े खड़े काफी देर हो गई। हमने वहां सारी रात गुजारने का फैसला किया। हमने सारी रात उस लड़की के लिए दुआएं की। बस हम उसके लिए कच्ची पक्की दुआएं करते रहे। सुबह चलते हुए मैंने अपनी बीवी से कहा कि जब तक पंजाब का दुपट्टा शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के कुंडे से बंधा है, पंजाब और सिंध में किसी किस्म का क्रैक नहीं आ सकता। ये तो अपने मकसद के लिए आई है, लेकिन मकसद से मावरा भी एक और रिश्ता होता है। मेरी बीवी कहने लगी, क्यों नहीं? आप रोज ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि ये सिंध कार्ड है, ये पंजाब कार्ड है। जब एक चौधरी देखता है कि लोगों की तवज्जो मेरे ऊपर होने लगी है और लोग मेरे बारे में क्रिटिकल होने लगे हैं, तो फिर वो कहता है, ऐ लोगों, मेरी तरफ ना देखो, तुम्हारा चोर पंजाब है। दूसरा कहता है कि नहीं, मेरी जानिब ना देखो, तुम्हारा चोर सिंध है, ताकि उसके ऊपर से निगाहें हटें। वरना लोगों के दरमियान वही असल रिश्ता कायम है जो मुल्तान या बावलपुर से जाने वाली लड़की का शाह के मज़ार से है, जो अकेली तने तनहा सूजे पाँव बगैर किसी खुराक के खड़ी हुई है और उसका एतकाद और पूरा ईमान है कि उसका मसला हल होगा। अपनी एक नज़म में शाह फरमाते हैं कि ए कमान कसने वाले, तूने इसमें तीर रख लिया है और तू मुझे मारने लगा है, लेकिन मेरा तो सारा वजूद ही तेरा है, कहीं तू अपने आप को ही नुकसान ना पहुंचा ले। चंद सदियां पहले की बात है कि हमारे यहाँ बागे जिना में पुराने जिमखाने के सामने अंदरूने शहर की एक खातून बेंच के ऊपर बैठी थी और अपने छोटे बच्चे को अपने घुटने के ऊपर हिला रही थी। उसकी 3 बच्चियां खेलती हुई बाग में फैल गई थी और एक दूसरी के साथ
لڑتی تھیں اور بار بار چیخیں مارتی ہوئی ماں سے ایک دوسرے کی شکایت کرتی تھی۔ ذرا دیر بعد پھر ماں کو تنگ کرنا شروع کر دیتی اور پھر چلی جاتی۔ آخر میں پھر لڑتی ہوئی دو بچیاں آئیں اور کہا، اماں اس نے میری فلاں اتنی بڑی چیز لے لی ہے۔ ایک نے مٹھی بند کی ہوئی تھی۔ آخر ماں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، کھول دے مٹھی۔ جب اس نے مٹھی کھولی تو اس میں سوکھا ہوا درخت سے گرا بھیڑا تھا۔ ایک نے کہا، پہلے میں نے دیکھا تھا، یہ میرا ہے۔ اس کی ماں نے دوسری سے کہا، اسے دے دو۔ پھر وہ صلح صفائی کرتے ہوئے بھاگ کر چلی گئی۔ جب میں نے ان کے درمیان اتنی زیادہ لڑائی دیکھی تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ تو مشکل میں پڑی ہوئی ہیں، یہ بچے آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے یہ بہت تنگ کرتے ہیں لیکن میں ان سے تنگ نہیں ہوتی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگی، یہ جو میرے بچے ہیں اپنی نانی کے مرنے کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر ان کی نانی زندہ ہوتی تو یہ بچیاں کتنی ہی شیطانیاں کرتی، ضد کرتی، لڑائیاں کرتی، لیکن پھر بھی اپنی نانی کی پیاریاں اور لاڈلیاں ہی رہتی۔ جب میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے تو یہ کچھ بھی کرے میں اپنی نانی کے حوالے سے انہیں معاف کر دیتی ہوں اور یہ مزے سے کھیلتی رہتی ہے، حالانکہ جسمانی اور ذہنی اور روحانی طور پر مجھے تنگ کرتی ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو میں سوچنے لگا کہ کیا ہمارے سیاسی اور سماجی وجود میں کوئی نانی جیسا تصور نہیں آ سکتا؟ کیا ہمیں ایسا لیڈر نہیں مل سکتا یا سکا جس کو ہم ساری مشکلات ڈیڈیکیٹ کر کے اس کے سارے یہ کہیں کہ اگر ایسی مشکلات ہوتی اور اگر قائد اعظم زندہ ہوتے تو ہم ان کے حوالے کر دیتے کہ جی یہ مشکلات ہیں اور وہ ان کو ویسے ہی سمیٹ لیتے جیسا کہ وہ دوسری مشکلات کو سمیٹا کرتے تھے، بلکہ اکیلے ہی انہوں نے تمام مشکلات کو سمیٹا تھا۔ لیکن شاید یہ ہماری قسمت یا مقدر میں نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک دان پان سی دبلی پتلی لڑکی اتنی ہمت کر کے اپنے ذاتی مقصد کے لیے اتنا بڑا کنیکشن میرے اور آپ کے سندھ کے درمیان پیدا کر سکتی ہے تو ہم جو زیادہ پڑھے لکھے دانش مند اور دانشور لوگ ہیں یہ دل اور روح کے اندر مزید گہرائی پیدا کرنے کے لیے کچھ کیوں نہیں کر سکتے؟ کوئی ایسی صبح طلوع ہو یا کوئی ایسی شام آئے جب ہم دیوار سے ڈھو لگا کر مراقبے میں داخل ہوتے ہیں تو کیا اس مراقبے میں یہ ساری چیزیں نہیں آتی، یا یہ کہ ہم اس مراقبے کے اندر کبھی داخل ہی نہیں ہو سکے؟ ایک چھوٹی سی لڑکی اس طرح سے ایک تہیہ کے اندر اور ایک ارادے کے اندر داخل ہو گئی تھی، اور ہم جو بڑے ہیں ان سے یہ کام نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود میں بہت پر امید ہوں کہ یقیناً ایسا وقت آ جائے گا جس کا کوئی نہ کوئی جواز ہمارے پاس نہیں ہوگا، جس کی کوئی منطق نہیں ہوگی، لیکن وہ وقت ضرور آئے گا۔ کیوں آئے گا، کس لیے آئے گا، کس وجہ سے آئے گا اور کیسے آئے گا، اس کا بھی کوئی جواب میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن اتنی بڑی معاشرتی زندگی میں جان بوجھ کر یا بے وقوفی سے ہم جو نام لے چکے ہیں انہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مقام پر پہنچ کر سفل ہونا ضروری ہے۔ یہ میرا ایک ذاتی خیال ہے جس کے ساتھ میں وابستہ رہتا ہوں۔ مایوسی کی بڑی گھٹائیں ہیں، بڑی بے چینیاں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں۔ اکنامکس کا، آپ کے یوٹیلیٹی بلز کا ہی مسئلہ اتنا ہو گیا ہے کہ انسان ان سے ہی باہر نہیں نکلتا، آدمی روتا رہتا ہے۔ لیکن ہمارے اس لاہور میں، ہمارے اس ملک میں اور ہمارے اس ملک سے ماورا دوسری اسلامی دنیا میں کچھ نہ کچھ تو لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو اکنامکس کی تنگی کے وصف یہ کہتے ہوں گے جو میں نہیں کہہ سکتا۔ میں کسی نہ کسی طرح سے خوش ہو سکتا ہوں کیونکہ خوشی کا مال و دولت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے بابے کہا کرتے ہیں کہ اگر مال و دولت کے ساتھ، جائیداد کے ساتھ خوشی کا تعلق ہوتا تو آپ اتنی ساری چیزیں چھوڑ کر کبھی سوتے نہ۔ ان ساری چیزوں کو اپنی نگاہ کے سامنے چھوڑ کر آپ سو جاتے، اور سونا اتنی بڑی نعمت ہے جو آپ کو راحت عطا کرتی ہے۔ اور آپ کو کوئی جگائے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے تنگ نہ کرو۔ اگر اس سے کہیں کہ تیری وہ کار، جائیداد اور بینک بیلنس پڑا ہے تو اس سونے والے کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس سے طے یہ پایا کہ یہ دولت، یہ متاع، یہ مال و متاع، یہ سب کچھ آپ کو خوشی عطا نہیں کرتے۔ خوشی آپ کے اندر کی ایک لہر ہے۔ مچھلی جس کو پکڑ لے وہ اس لہر پر ڈولفن کی طرح سوار ہو کر دور جا سکتی ہے۔ اگر وہ لہر نہ پکڑی جائے تو پھر ہماری بدقسمتی ہے، پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لہر کو دیکھنا، جانچنا اور پکڑنا اور اس پر سوار ہونا شاید سواروں کا کام ہے، عام لوگوں کا نہیں۔ بڑی تکلیفیں اور دقتیں ہیں، لیکن ان کے درمیان رہتے ہوئے بھی کئی آدمی گاتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور ہم اپنے کانوں سے ان کا گانا سنتے ہیں، اور ہم ان کی تحقیق نہیں کر سکتے کہ ان کے اندر کون سی چپ لگی ہوئی ہے، کہ کس قسم کی پروگرامنگ ہوئی ہوتی ہے کہ یہ گاتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور بہت سی آسانیاں عطا فرمائے، اور خداوند تعالیٰ آپ کو آسانیاں حاصل کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ